بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اللہ کی مدد و نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف و مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی و مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا فاصلہ 100 سال ہے، اہل جنت کے کپڑے اس کے غلافوں سے نکلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند، اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو، تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ بہترین لوگ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اس کھانا کھلانے میں ریاکاری اور سما اس کے کام کرنے کے لوگوں سنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کی ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کے اخراجات زندگی کے تم ذمہ دار ہو۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدا سے کسی نے شکایت کی کہ میرا مال راستے میں لٹ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو حقیق کی انگوٹھی کیوں نہیں پہنتا کہ وہ ہر بلا سے آدمی کو بچاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص قرآن شریف پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی کو احتراماً بوسہ دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی ہدایت سے نواز دے، آمین ضرور لکھے کمنٹ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کریں گی وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھا اخلاق ہے۔ میں صدقہ کرنے کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا اپنی زندگی میں جب تندرست ہو 1 درہم خیرات کر دینا اس سے بہتر ہے کہ مرتے وقت 100 درہم خیرات کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر چیز کا ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ راحت جہاں ملے تجھے وہ گھر تلاش کر، لوگوں کے پیچھے چلنے سے کچھ فائدہ نہیں، جو رائے حق دکھائے وہ رہبر تلاش کر۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ بہت اچھا لگتا ہے جب تجھ سے ہی مانگنا، یا مالک الملک کی جل جلالہ، کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی سے بہتر کسی نے نہیں کھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت سنت ہمیشہ پڑھے اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل صدقہ پانی پلانا ہے، نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے تو فرشتے اس وقت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ فرشتہ یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو اس بندے کو معاف کر دے، اے اللہ تو اس بندے پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کیا کرو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات جان لو، یہ عورتیں اپنے شوہروں کے ہاتھ خدا کی امانت ہے، اس لیے مرد حق نہیں رکھتا کہ انہیں کوئی ضرر یا نقصان پہنچائے اور ان کے حقوق کو پامال کرے۔ صدقہ قبر کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک کسی شخص کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی کو دور کر دیتا ہے اور قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو دوسروں کو کھانا کھلائے۔ اچھی باتیں شیئر ضرور کریں، اچھی باتیں دوسروں تک شیئر پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ روز کی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ اے ابن آدم، تو میرے ضرورت مند بندوں پر اپنی کمائی خرچ کر، میں اپنے خزانے سے تجھ کو دیتا رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
برکت بکریوں میں ہے اور خوبصورتی اونٹوں میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فحش اور فحاشی کو پسند نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک کرو کیونکہ مسواک منہ کو پاک کرتی ہے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو ہمیں ان پر درود بھیجنا واجب ہوتا ہے، جو نہیں بھیجتا ہے وہ گنہگار ہوتا ہے، تو اس لیے جب بھی سنیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر بخش دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں دیکھا کثرت سے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فقیر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین ہجرت یہ ہے کہ تو برے کام کرنا چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ایمان یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی سے بہتر کسی نے نہیں کھایا جس نے اپنے ہاتھوں کی کمائی کھایا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ پروردگار کے غصے کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے اور جب جاتا ہے تو میزبان کے گناہ مٹا کر جاتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برتنوں کے توڑنے پر ملازموں کو مت مارو کیونکہ لوگوں کی طرح برتنوں کا بھی ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تندرستی کی حالت میں آدمی کا 1 درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے اللہ کے نام پر سوال کیا گیا اور اس نے دے دیا، اس لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مساکین کو وہ کھانا مت کھلاؤ جس کو تم خود نہیں کھاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو روزہ، صدقہ اور نماز کے درجے سے بہتر ہے؟ عرض کیا گیا، ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، باہمی تعلقات کی درستگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں دوگلاپن اختیار کرے گا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو دوگلاپن اختیار نہ کرنے کی ہدایت سے ہمیں نوازے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نیکی کر کے خوش ہوا اور برائی کر کے پریشان ہوا وہ مومن ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آدمی کی سمجھداری میں سے ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنا ضروری کام نپٹا لے تاکہ نماز شروع کرے تو اس کا دل فارغ نہ ہو۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ جھوٹا ہونے کی علامت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی طرف سے دکھ ٹلنے کا انتظار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا ہو۔ شیئر ضرور کرے، اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک ہدایتوں سے نوازے، آمین ضرور لکھ کر جائیے کمنٹ میں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو علم دین حاصل کرے گا اللہ عز و جل اس کی مشکلات کو آسان فرما دے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ حضرت امام علیہ السلام، صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی بہترین رزق میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इब्ने आदम तू खर्च करता जा, मैं तुझको दिए जाऊंगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स गुस्सा उस वक्त पी जाए जबकि वो अपना गुस्सा निकालने की ताकत रखता हो, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन तमाम लोगों के सामने उसे बुलाएंगे और उससे इस बात का इख्तियार देंगे कि जिस हुर को चाहे तू इख्तियार कर ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मोमिन मर्दों और औरतों के लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ करता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर मोमिन मर्द और औरत के बदले में एक नेकी लिख देता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने किसी मुसलमान को उसके नाम के अलावा किसी लफ्ज़ यानी बुरे नाम से पुकारा, उस पर मलाइका लानत भेजते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम सब अपने हक में सिर्फ खैर की दुआ करो, क्योंकि जो कुछ तुम कहते हो फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इब्ने आदम यानी इंसान के पास सोने की दो वादियाँ भी हों तब भी ये तीसरी ख्वाहिश करेगा, और इब्ने आदम का पेट कब्र की मिट्टी ही पर भरती है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक को ये बात पसंद है कि बंदा हर निवाले और हर घूंट पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ना बता दूं कि जहन्नम किस पर हराम है? फिर फरमाया, उस शख्स पर हराम है जो लोगों के साथ नरमी और सहूलत का मामला अख्तियार करे। फरमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम 3 आदमी साथ रहो तो तुम में से 2 आदमी तीसरे को अकेला छोड़कर कान में बात और सरगोशी ना करे, क्योंकि ये उसे रंज व गम में मुब्तला कर देगा। हकीकत आदमी को जब अल्लाह से लेना हो तो लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब अल्लाह के नाम पर देना हो तो जेब में सिक्के ढूंढता है। मौजूदा हालात में कभी किसी से बहस ना करें। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो उसको बताइए कि आज सुबह हमारे घर की तार पे हाथी बैठा था। गुस्सा और कानून दोनों बड़े समझदार हैं, कमज़ोर को दबा देते हैं और ताकतवर से दब जाते हैं। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो नहीं लिखा उसकी परवाह न कर, जो होना है वही होकर रहेगा, कल अल्लाह पे छोड़ दे, आज अपना बर्बाद न कर। दूसरों की मदद करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में टांग अड़ाने का वक्त सबके पास है। दुनिया तालीम याफ्ता लोगों से भर गई मगर इंसानियत से खाली हो गई। पहले 2 लोग लड़ते थे तो तीसरा सुलह कराता था, मगर से गुजरते हुए फातिहा पढ़ी और बुलंद आवाज अदब का दरवाजा सुकून से इतना छोटा और बड़े को होता है कि आवाज आई होने से हम नहीं सो रहे, हमें आप सो रहना पड़ता है। हम तो सोने की सजा भुगत रहे। दिलों में बदगुमानी पैदा हो जाए वाला आदमी कभी दूसरों से प्यार नहीं कर सकता। प्यार करेगा भी तो चुप का ज़हर हमेशा के लिए रिश्ते को अपना ही छोड़ जाएगा, चाहे दूसरा कितना वफादार ही क्यों ना हो। गुलामों से सबसे पहले तालीम छीनी जाती है, क्योंकि आज़ादी हासिल करने की आरज़ू को चिंगारी इल्म ही देता है। जिंदगी में खुशियों का दारोमदार उस बात पर होता है कि आप कितना अच्छा सोच सकते हैं। अच्छी सोच और बुरी सोच आपके हालात का तयीन करती है। अल्लाह ताला से मांगने वाली चीज़ ये है कि उसकी रज़ा मांगो, ज़िंदगी की आसानी मांगो, आसाइश की बजाय रज़ा मांगो, और ये कहो कि हमें अपनी ज़िंदगी पर राज़ी रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन ज़रूर लिखे। जिस कुएं से लोग पानी पीते रहें वो कभी नहीं सूखता। लोग पानी पीना छोड़ दे तो कुआं सूख जाता है। ये कुदरत का कानून है, ये बड़े राज की बात है।